اللہ کو بھیجا ہوں۔ یہ خاتم النبیین ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بالکل بند، نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب قیامت تک اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریب ہے، کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اب جب اس دنیا کے اندر نبی نہیں آئیں گے تو دین محمدی کو کون پھیلائے گا؟ اعلاء کلمت اللہ کو کون پوری امت تک پہنچائے گا؟ تو اللہ نے اس کا سلسلہ باقی رکھنے کے لیے بزرگان دین کو پیدا کیا، غوث اور قطب ابدالوں کو پیدا کیا، علماء اکرام کو کھڑا کیا کہ یہ وارثین نبی ہیں، یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء سے جو لینے والے ہیں، علم حدیث جو سیکھنے والے ہیں، یہ امت تک پہنچانے والے ہیں۔ انہیں قطب و ابدال میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بچہ بچہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ نادان ہے۔ کیا نام ہے؟ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ خود علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کے ہاتھوں پر اللہ نے ایسی ایسی کرامت کو ظاہر فرمایا جو حد تواتر تک پہنچ گیا، اور اس سے بڑا بزرگ اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ ایسے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم تھوڑا سا ان کا تذکرہ کریں گے۔ کیا اصل حقیقت ہے کہ آج جو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یا ان کا راستہ ہٹ کر کے پھر شیطانوں کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک بنے، میرے دوستو غوث کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے یہ سمجھنا ہے غوث کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، غوث کتنے مقام پر جا کر ان کو غوث کا لقب ملتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، عالم بنتا ہے، اس کے بعد اللہ ان کو بزرگ بناتا ہے، پھر ان کے بعد اللہ ان کو قطب بناتا ہے، قطب بنانے کے بعد اللہ ان کو ابدال بناتا ہے، آخری اسٹیج جب پہنچتا ہے وہ غوث کا مقام ان کو ملتا ہے۔ اور وہ مقام کن کو ملا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے نام لیوا تھے، لیکن آج ہم ان کے دین کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، اور تھوڑی سی رسم کو نبھا کر کے ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے محبت کا جو دعویٰ ہے اس کے اندر ہم کھڑا اتر گئے۔ تھوڑے سے لوگوں کو کھانا کھلا کر ہم سوچ لیں کہ حقیقتاً تو محبت کرنے والے نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی کو پڑھیے، ان کی تعلیمات کو پڑھیے، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیے کہ ایسے بزرگ گزرے ہیں۔ ہم نے ایک آدمی کو پوچھا، بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو بعض یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کا نام جیلانی ہے، بلکہ جیلانی ان کا نام نہیں، جیلان تو ایک گاؤں کا نام ہے جس کے اندر حضرت شیخ پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کے دادا کا نام عبداللہ۔ یہ 10 پشتوں کے بعد، 10 نسلوں کے بعد جا کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتے ہیں۔ باپ کی طرف سے اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی نسب کو جوڑا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 10 پشتوں میں جا کر ان کا نسب ملتا ہے۔ اگر ماں کی طرف سے ان کے نسب کو جوڑا جائے تو 10 پشتوں میں جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ان کا نسب ملتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں جن کا نسب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے مل کر علی کرم اللہ وجہہ کے جا کر نسب ملتا ہے، اور حضرت علی کا نسب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔
یہ اتنے اونچے خاندان کے آدمی ہیں۔ میرے دوستو، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الثانی میں پیدا ہوئے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے جس کو ہم 11ویں کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، یہ ربیع الثانی کا جو مہینہ چلتا ہے، ربیع الاول کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے ربیع الثانی کا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کا مہینہ نہیں ہے، یہ وفات کا مہینہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ یا 17 تاریخ، دو روایتیں ملتی ہیں کہ ان دونوں تاریخوں میں سے ایک تاریخ کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 91 سال کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن پیدا کب ہوئے؟ خود ان کی ماں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا اصل جو نام ہے فاطمہ ہے، لیکن ان کا جو لقب ہے ام الخیر سے معلوم ہے کہ خیر کا پتلا تھی وہ۔ اتنے خیر بھری ہوئی تھی اس خاتون کے اندر کہ جیلان کے اندر، پورے گاؤں کے اندر یہ مشہور تھا کہ فاطمہ کی طرح کسی عورت کے اندر ایسے خیر کی، ایسے بھلائی کی چیز ہم نے آج تک کسی عورت کے اندر دیکھی نہیں۔ اصل نام فاطمہ، لیکن جو بناوٹی نام ہے، جو لوگوں نے القاب دیا، ان کا نام ام الخیر، اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئی۔ ہمیں سلسلہ نسب یاد رکھنا ہے۔ سلسلہ نسب اگر بیان کروں تو ٹائم ہو جائے گا، اس لیے اتنا سمجھ لینا ہے کہ باپ کا نام ابو صالح موسیٰ اور دادا کا نام عبداللہ، والدہ کا نام فاطمہ یعنی ام الخیر، اتنا ہمیں سمجھنا ہے۔ اور حضرت شیخ کی جو ولادت ہوئی، اس کی ماں خود فرماتی ہیں کہ آسمان کے اندر رمضان کا پہلا چاند نکلا ایک، اور دوسرا چاند میرے کوکھ سے میرے بیٹے نے جنم لیا۔ رمضان کی پہلی تاریخ میں جب رمضان کی شروعات ہوئی، آسمان پر بھی رمضان کا چاند نکلا، اور جیلان گاؤں کے اندر بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور ان کی ماں خود فرماتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی ننھا سا پیدا ہوا، لیکن جو ہی سحری کا وقت آتا میرے بچے دودھ پیتی، جب دودھ پینے کے بعد جب پورے دن افطار کے وقت تک میرا بیٹا میرے دودھ کے اندر، میری چھاتی کے اندر منہ نہیں لگاتی تھی، دودھ نہیں پیتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہونے کے بعد ہی رمضان المبارک کے 30 روزے رکھ لیے، سحری کے وقت دودھ پیتا، اور جب پورا دن ہوتا تھا ماں کہتی تھی میں بہت مرتبہ کوشش کرتی کہ میرا بیٹا مجھے دودھ پی لے، میرے بیٹے کا حلق سوکھ جائے گا، ابھی تو 1-2 دن کا بچہ ہے، لیکن قسم اس رب ذوالجلال کی، میرے بیٹے منہ میں جب میں اپنی چھاتی سے ان کا منہ لگاتی تھی تو رونے لگتا تھا، چیخنے لگتا تھا، افطار کا وقت جو ہی شروع ہوتا تھا فوراً دودھ پینا شروع کر دیتی تھی۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا واقعہ۔ میرے دوستو، بہت سارے واقعات ہیں، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مختصر سی وقت میں جامع واقعات کو سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام واقعات کو آج ہماری جتنی مائیں اور بہنیں سنتی ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہوگی، اور ہم سب کے لیے عبرت ہوگی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جب 4 سال کی عمر حضرت شیخ کی ہوئی، اس کی ماں کو ایک خدشہ ہوا، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے کے بعد ان کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گئے، ماں بیوہ ہو گئی، بچہ یتیم ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم اپنی ماں کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن اتنا ہونہار بچہ تھا، جب 4 سال کی عمر پہنچی ماں کے دل کے اندر ایک طرف پیدا ہوئی، ماں کے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہوئی کہ کاش کہ میرا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جاتا، میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا، تاکہ میرے بھی اور اپنے والد محترم کی آنکھوں کا تارا بنتا۔ چنانچہ جیلان گاؤں کے اندر ایک مکتب چلتا تھا مسجد کے اندر، وہاں ایک علماء اکرام، ایک حافظ صاحب قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ ماں بیوہ ماں برقع ڈال کر کے
نقاب میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے جیلان گاؤں کے اندر، مسجد کے اندر، مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر حافظ صاحب کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ حضرت میں بیوہ ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، میرے بچے کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، میرے دل کے اندر ایک آرزو ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کا جاننے والا بن جائے۔ میرے بیٹا جب قرآن کا حافظ بنے گا تو میرے لیے بھی آنکھوں کا تارا بنے گا اور اپنے ماں باپ، اپنے والد کا بھی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ کیونکہ پہلے جو گاؤں میں، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں ایک ہی جگہ مکتب ہوتا تھا، ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا، ایک ہی حافظ، ایک ہی قاری پڑھانے والا ہوتا تھا۔ آج ہمارے شہر کے اندر جتنے مکتب ہوتے اتنے مدرسے، جتنے مسجد اتنے مدرسے، لیکن پہلے کیونکہ حافظ اور قاریوں کی پہلے بہت کمی تھی، علماء اکرام کی کمی کی وجہ سے ایک شہر کے اندر ایک ہی مکتب ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جب ماں اپنے بچے کو 4 سال کی عمر میں مکتب میں لا کر چھوڑتی ہے اور استاد سے کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم، حضرت میرے دل کے اندر تو آرزو ہے لیکن میرا بچہ چھوٹا ہے، 4 سال کی عمر ہے، میرے بچے نادان ہیں، اگر یہ غلطی کرے تو مارنا، پیٹنا، سب کچھ کرنا، لیکن میرے بچے کو کبھی مدرسے سے نکال مت دینا، کیونکہ اگر میرے بچے کو مدرسے نکال دیا جائے گا، میں بیوہ عورت ہوں، کہاں اس معصوم بچے کو لا کر دوسرے مدرسے میں ایڈمیشن کراؤں گا، دوسرے مدرسے میں داخلہ کراؤں گا، اس لیے مارنا، تنبیہ کرنا، لیکن میرے بچے کو مدرسے سے نکالنا نہیں۔ آج اگر کسی کے بچے کو 2 جھاپڑ لگا دیا جائے، ماں بھی گالی دیتے آئیں گے، باپ بھی گالی آئے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بچے کو مار دی۔ پہلے ماں کہتی تھی کہ میرے بچے کو پڑھاؤ، تربیت کرو، لیکن مدرسے سے نکالو نہیں۔ آج اگر اس مدرسے میں مال دیا تو دوسرے مدرسے میں ہم اپنے بچوں کو جا کے بھرتی کرا دیتے ہیں، دوسرے مدرسے میں ایڈمیشن کرا، یہاں تھوڑے سے استادوں سے کچھ ہوا، دوسرے استادوں کے پاس لاٹ۔ ایسے پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ استاد کے سامنے جب تک بچہ ادب کرنا نہیں سیکھے گا، والدین جب اب تک بچے کی خود اپنی تربیت نہیں کریں گے، اس وقت تک بچہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ ماں باپ کا گود ہوتا ہے اصل مدرسہ۔ ماں باپ جیسی تربیت کریں گے بچوں کی، ویسی بچہ آگے چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ماں یہ کہہ کر گھر چلی جاتی ہے، استاد صاحب مسجد میں پڑھانے لگتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے، فرمایا بیٹا آؤ، میں تمہیں سبق پڑھاتا ہوں، تمہیں الف با کی سبق دیتا ہوں۔ چنانچہ استاد صاحب نے فوراً کہا بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کا اتنا پڑھنا نہ تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھا، الف لام میم بھی پڑھا، سیقول کا پارہ بھی پورا پڑھا، یہاں تک کہ 3را پارہ آدھے تک پورا سورہ بقرہ مکمل سنا دیا ایک بیٹھک کے اندر۔ ابھی ماں نے کیا کہا کہ میرے بچے کو الف با کی تختی سکھانا، میرے بچے کو اعوذ باللہ بسم اللہ سکھانا، لیکن بچے کو جب استاد پڑھانے لگے، سبق دینے لگے، تو بچہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے 2.5 پارہ مکمل کر دیا، 2.5 پارے یعنی 3را پارہ آدھا جہاں سورہ بقرہ مکمل ہوتا ہے وہاں تک جا کر کے بچہ پورے قرآن کریم کو مکمل کیا۔ اب استاد حیران کہ ماں تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ پڑھنا نہیں جانتا، میرے بچے کو الف با نہیں آتی، تو اس چنانچہ استاد نے کہا بیٹا آپ اپنے گھر جاؤ، میرے پاس تمہارے پڑھانے کے لیے تعلیم نہیں ہے، جاؤ تم اپنے گھر جاؤ، تم نے یہ تعلیم کیسے حاصل کی؟ فرمایا اے میرے استاد محترم، حضرت میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا، قسم اللہ کی قرآن دیکھ کر مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرمایا کہ میرے بیٹا جب تجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو یہ 2.5 پارے تم نے مجھے کیسے سنا دیے؟ کہا کہ میرے استاد محترم جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ دودھ پلاتے بھی یہ 2.5 پارے کا تلاوت کرتی تھی، برتن دھونے میں بھی یہ 2.5 پارے کا تلاوت کرتی تھی، جب مجھے سلاتی تھی تو یہ 2.5 پارے کا تلاوت کرتی تھی، جب کپڑا پہناتی تھی تو یہ 2.5 پارے کا تلاوت کرتی تھی۔ تو میں اپنی ماں کی اس 2.5 پارے کو سن کر کے میں نے اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیا اور یہ پورا کا پورا سورہ بقرہ میرا یاد ہو گیا۔
آج ہمیں سورہ بقرہ یاد ہوتا ہے؟ 80 سال 60 سال کی عمر ہوتے ہیں ہمیں ایک سورت یاد نہیں ہوتی. اور 4 سال کا بچہ، ابھی 4 سال کی عمر، بالغ نہیں ہوا، 4 سال کا بچہ ہمارا اگر جہاں پوچھے تو گالی دینے میں تو بڑا مشہور ہوتا ہے، لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ ہمارے بچے کو صحیح یاد ہوتا نہیں. لیکن سنیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں کی تربیت تو دیکھیے. 4 سال کی عمر میں پورے سورہ بقرہ کو یاد کر لیا اپنی ماں کے قرآن کریم کو سن کر کے. اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں آج بھی سنو، اگر اپنے بچوں کو ولی بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو بزرگ بنانا چاہتے ہو، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی کا دروازہ بند نہیں، قطب کا دروازہ بند نہیں، ابدال کا دروازہ بند نہیں، یہ قیامت تک یہ دروازے کھلے رہیں گے. آج ہماری جتنی بھی بہنیں، جتنی بھی مائیں سن رہی ہیں، سنیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں. جب اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو قرآن کریم کی تعلیم کریں، جب اپنے بچوں کو کپڑے پہنائیں تو کلمہ پڑھیں، جب اپنے بچوں کو نہلائیں تو دعائیں پڑھیں، نہ کہ گانے اور فلم اور سیریلوں کی بات کہہ کر اپنے بچوں کے ذہن کو خراب کریں. اگر چاہتے ہیں کہ میرا بچہ آگے چل کر میری خدمت کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، تو بچپن سے ہی اپنے بچے کی تربیت میں لگ جاؤ. قسم اللہ کی وہ بچہ آگے چل کر جوان ہو کر کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ جب ان کو نبی کی سیرت معلوم ہوگا، نبی کی صورت معلوم ہوگا، صحابہ کے طریقے معلوم ہوں گے، اولیاء اکرام کے طریقے معلوم ہوں گے کہ والدین کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، والدین کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا، تو ہمارے بچے جب بچپن سے ہی دین اسلام کو سیکھیں گے تو کبھی آگے چل کر ماں باپ کے گریبان کو نہیں پکڑیں گے، ماں باپ کو گالی نہیں دیں گے، ماں باپ کو دھکے نہیں دیں گے. دھکے گالی وہی بچے دیتے ہیں جو بچپن میں ٹی وی اور سیریلوں کو دیکھ کر کے جوان ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہی باتیں سکھائی جاتی ہیں. ماں باپ کو گالی دینا سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کو مارنا سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کے سامنے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. غیر یہی طریقہ سکھاتا ہے. اسلام وہ طریقہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، پست ہو جاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد محترم کے پاس بھیج دیا. استاد جب ان کو ان کے والدہ کے گھر بھیج دیا، روتے ہوئے بچہ اپنا گھر گیا. ماں فرماتی ہے میرا بیٹا ابھی میں تجھے مدرسے میں ڈال کر آئی تھی، تو بھاگتے ہوئے کیوں آیا؟ شاید تو نے ضرور کوئی بڑی گستاخی کی ہوگی استاد کے سامنے. ماں کان پکڑتی ہے اپنے بچے کے، شیخ عبد القادر جیلانی کے کان پکڑتے اپنے استاد کے پاس مسجد میں لا کر پوچھتے ہیں حضرت میرے بچے کو آپ نے مکتب سے مدرسے سے کیوں نکالا؟ تو استاد محترم کرواتے ہیں اے ماں اس بچے کے کان کو نہ پکڑیے بلکہ اس بچے کو تو سینے سے لگا لیجئے. کان پکڑنے کی نہیں، ڈانٹنے ڈبٹنے کے لائق نہیں یہ بچہ تو اس قابل ہے کہ ان کو سینے سے لگایا جائے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا جائے. ماں بھی حیران، ماں بھی پریشان کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا کیا بات ہوئی حضرت؟ میں نے تو مکتب کے اندر چاہا کہ میرا بچہ اعوذ باللہ بسم اللہ سیکھے گا، الف با کی تختی یاد کرے گا، آپ نے مدرسے سے نکال دیا اور جب میں کان پکڑ کے مدرسے میں لائی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کان پکڑنے کی ضرورت نہیں، مارنے کی ضرورت نہیں، ان کو سینے سے لگانے کی ضرورت. تو استاد نے سارا ماجرا سنایا کہ میں نے جب ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھانے کی کوشش کی تو انہوں نے پورے سورہ بقرہ مجھے ایک بیٹھک میں سنا دیا. اب ایسے بچے کو میں کیا پڑھاؤں؟ اس لیے ماں جا کے تو ہی خود گھر میں پڑھا لے. چنانچہ میرے پاس اس بچے کی تعلیم نہیں ہے. چنانچہ وہ ماں، وہ فاطمہ ام الخیر ماں حضرت عبد القادر جیلانی کی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہیں اور فرماتی چل بیٹا میں تمہیں خود حافظ بناؤں گا. چنانچہ 6 مہینے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اپنی ماں کے گود میں. 4.5 سال کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پورے قرآن کریم کو سورہ الف لام میم سے والناس تک اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. میرے دوست ایسے پیرانے پیر نہیں بنے، ایسے غوث اعظم نہیں بنے. اللہ نے بچپن سے اس بچے کی فطرت کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھ دی تھی کہ جو غیروں کے اندر نہیں رکھی ہے. اس لیے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے
अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि जो मेरे वली बनते हैं, जिसको मैं बुजुर्ग बनाना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगियों के अंदर तक़वा भर देता हूँ, परहेज़गारी भर देता हूँ, गुनाहों से उनको बचा लेता हूँ। और अल्लाह आगे कुरान के अंदर क्या फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और दुनिया के अंदर ही उनको सारी खुशखबरियाँ मैं सुना देता हूँ, जन्नत की भी आखिरत की भी सारी चीज़ों की खुशखबरियाँ उनको दुनिया के अंदर मिल जाती है। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान मुकम्मल हो गए। अब शेख की उम्र 8 साल की उम्र को पहुंची। कितने? 8 साल की उम्र। एक दिन माँ को आकर कहने लगे, अम्मा मैंने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया, मुझे कुरान पढ़ना आ गया, लेकिन कुरान का तर्जमा मुझे नहीं आता, हदीस पढ़ना मुझे नहीं आता, इल्म फ़िक़ह मुझे नहीं आती, मसाइल मुझे मालूम नहीं। अम्मा मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही। 8 साल का बच्चा अपनी माँ से ख्वाहिश जारी कर रहे हैं कि अम्मा मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आलिम बनूँ, इल्म फ़िक़ह मेरे अंदर आए, मसाइल चीज़ें मैं जानूँ। ए अम्मा, बगदाद के अंदर बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, हमारे शहर से दूसरे शहर जो बगदाद है उसके अंदर बड़े बड़े औलिया इकराम हैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि आप मुझे बगदाद भेज दीजिए ताकि मैं कुरान की तफासिर को सीख सकूं, हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के अंदर जमा सकूं और मैं मसाइल के अंदर उबूर हासिल कर सकूं। माँ फरमाती है, बेटा तेरे वालिद मोहतरम तो इस दुनिया से रुखसत, मैं बेवा, तू यतीम, तेरे अलावा मेरे इस दुनिया के अंदर है कौन? तुझे देखकर मैं अपने दिल को ठंडक महसूस करती हूँ। अगर तू भी चले जाओगे तो मैं फिर किसको देखकर, किसके सहारा यहाँ जीऊँगी? ए बेटा, तू ही तो मेरा एक आखिरी सहारा है, आंखों का तारा है। तू ये जिद करने लगी कि मैं दूसरे शहर के अंदर, बगदाद के अंदर पढ़ने जाऊँगा। बेटा, अगर तुझे भेज दूँगा तो मेरे पास कौन? मेरा और तो कोई बच्चा है नहीं, कोई बेटा है नहीं कि मैं उससे अपने दिल को बहलाऊँ। चुनांचे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने माँ के सामने दिल की तरफ रखते हैं। माँ बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं, मैं अभी तुम्हें नहीं भेजता, अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, 8 साल 8.5 साल की उम्र है, अभी तू कहाँ इस दूसरे शहर के अंदर, अभी तुझे रहने का ठिकाना नहीं, कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं, मैं नहीं भेजता। चुनांचे माँ भी सोई, बच्चा भी सो गए। आधी रात का वक्त हुआ, फौरन माँ अपने बच्चे को बेदार करती है, फरमाया, बेटा उठ जा, चल मैं तेरा साजो सामान तैयार करती हूँ और फना काफिला बगदाद की तरफ जा रहा है, उस काफिले के साथ मैं तुझे भी रवाना करती हूँ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब से पूछते हैं, अम्मा सुबह तो आप मना करती थी कि मेरा एक ही बेटा है, मेरा कोई और दूसरा औलाद नहीं, तो अब क्या हो गया? आधी रात है, रात का वक्त है और मुझे जगा करके कह रही है कि चल उठ, मैं तेरा सामान तैयार किया, फना काफिला बगदाद की तरफ जाता है, मैं तुम्हें उनके साथ रवाना कर देती हूँ। क्योंकि पहले जो मेरे दोस्तों ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र किया जाता था, पैदल सफ़र होता था, ये जहाज़ या ये बस, ये टैक्सी, ट्रेन का मामला नहीं था। हफ्तों का सफ़र लगता था, ना फ़ोन का कोई ज़माना था, डाक के ज़रिए से ख़त भेजा करता था, महीनों में उनके हालात मालूम होते थे। चुनांचे कहा कि बेटा, दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं तुम्हें अपने सीने से अलग न करूं, मैं अपने पास से तुम्हें अलग न करूं, लेकिन करूं क्या बेटा? जब मैं सोई तो रात में ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और फरमाया, ऐ फातिमा, अपने इस लख्त जिगर को अपने से अलग कर दो, इनको बगदाद पहुंचा दो, क्योंकि ये वक्त का आलिम बनेगा, वक्त का कुतुब बनेगा, वक्त का अब्दाल बनेगा, इसलिए अपने पास इनको मत रखो, इनके अंदर इल्म की
طرف ہیں, ان کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک چنگاری ہے, ایک نور ہے. میرے نبی نے فرمایا ابھی آج ہی اس کو بغداد کی طرف روانہ کر دو تاکہ وہاں جا کر یہ علم تفسیر سیکھے, علم حدیث سیکھے, علم فقہ سیکھے. میرے بچوں, فرمایا کہ میرے بچے, میں نبی کے بات کو کیسے ٹھکرا سکتی, دنیا کی ساری باتوں کو ٹھکرا سکتی لیکن میرے نبی کی باتوں کو میں نہیں ٹھکرا سکتی. چاہے میرا تیرے جیسا اگر 10 بچہ بھی اگر دین کے راستے میں, قرآن کے راستے میں, حدیث کے راستے میں قربان کرنا پڑے تو میں دین کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کی بات آئی تو ساری محبت ایک طرف, نبی کی بات ایک طرف. فرمایا میرے نبی نے جب کہہ دیا کہ اس کو بغداد کی طرف روانہ کرو, اب میں تمہیں ایک گھڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. 30 دینار اپنے بچے کو اس کے ازار کے اندر, اس کے ناڑے کے اندر گھسا کر کے سی دیا اور کہا کہ میرے بیٹے, میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولنا, چاہے حالات کیسے ہو, چاہے حالات تمہیں دبوچ لیں, چاہے تمہارے سامنے کیسی مشکلات آ جائے, لیکن کبھی بھی جھوٹ مت بولنا. یہ میرے بیٹا ایک ہی میری نصیحت ہے, اس نصیحت کو تم پکڑ کے رکھنا. چنانچہ ماں اس قافلے والوں کے ساتھ اپنے بچے کو, اپنے لخت جگر کو روانہ کر دیتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جب جیلان گاؤں سے نکلے, جیلان گاؤں کے بعد ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہمدان ہے. جو ہی ہم اس گاؤں کو پار کیے تو ایک جنگل آتا ہے, وہ جنگل کے اندر جو ہی ہمارا قافلہ پہنچا کہ قافلہ پہنچتے ہی ڈاکوؤں نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا, ہمارے پورے قافلے والوں کے سامان کو لوٹ لیا, ہمارے سارے سامان لوٹ کر کے لے کر ڈاکو چلے گئے. اور مجھے ڈاکوؤں نے کچھ نہیں کہا. کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکو آیا, فرمایا اے بچہ بتا تیرے پاس کیا ہے. تو کیونکہ مجھے میری ماں کی نصیحت یاد تھی کہ بچہ جھوٹ مت بولنا, فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. تو ڈاکو نے سوچا 8 سال کا بچہ, اس کے پاس کہاں سے 40 دینار ہوں گے. ہنس کر کے مسکرا کر کے وہ چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکو آیا, پھر اس سے پوچھا بیٹا تیرے پاس کیا ہے. کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. تو وہ ڈاکو کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 8 سال کا بچہ, اس کے اندر 40 دینار کہاں سے آ سکتے ہیں. تو وہ پہنچ کر کے اپنے سرداروں کو بتایا کہ ایک 8 سال کا بچہ ہے لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. جب ہم اس سے سوال کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 40 دینار ہیں. چنانچہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا انہوں نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ. تو ڈاکوؤں کا سردار ایک پہاڑ پر, ایک ٹیلے پر بیٹھ کر وہ مال تقسیم کر رہے تھے کہ کس کو کتنا مال دیا جائے. جو مال لوٹے تھے اس کو تقسیم کر رہے تھے آپس میں. حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچا تو اس ڈاکوؤں کے سردار مجھے اپنے پاس بلا کر کے کہا بیٹا ڈرو نہیں, یہ بتا تیرے پاس کیا ہے. فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے. کہا وہ کہاں ہے. کہ میری ماں نے میرے ازار کے نیچے سل دیا ہے, اس کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. جب ڈاکو نے اس ازار کو کھول کر کے دیکھا تو حقیقتاً اس کے اندر سے 40 دینار نکل آئے. تو فرمایا کہ بیٹا ہمیں تم پر کوئی شک نہیں تھا, کوئی شبہ نہیں تھا. اگر تم جھوٹ بھی بول دیتے تو ہم تجھ پر شک نہیں کرتے, ہم کو تم کو چھوڑ دیتے, لیکن تم نے سچ کیوں بولا. کہا کہ میری ماں جب مجھے رخصت کر رہی تھی, میرے پیشانی پر بوسہ دے کر میری ماں ایک ہی جملہ مجھ سے کہی کہ بیٹا چاہے حالات کیسے بھی ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. تو یہ 40 دینار کیا, اگر ہزاروں دینار اگر میری ماں کی بات پر قربان کرنا پڑے تو میں قربان کر دیتا, لیکن میں اپنی ماں کی باتوں کو نہیں ٹھکرا سکتا کیونکہ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کے لیے کہا تھا, اس لیے میں نے سچ بول دیا. وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے. فرمایا کہ تو 8 سال, 8.5 سال کا بچہ
اپنی ماں سے کیا ہوا عہد کو نہیں توڑ سکتا، اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کو نہیں توڑ سکتا، اور میں 50 سال 60 سال کا کتنوں دنوں سے میں اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کا عہد توڑ رہا ہوں، اور اپنے مالک کا عہد توڑ کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ جب تم اپنی ماں کے عہد کو نہیں توڑتا، میرے جیسا کون کتنا بڑا نالائق ہے کہ میں اپنے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور میں جھوٹ بول کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ چنانچہ زار و قطار رو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غبطۃ الطالبین خود وہ کتاب لکھے ہیں، اور تذکرۃ الشیخ عبد القادر جو حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھے، دونوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خود وہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے سارے سامان کو ایک طرف پھینکتے ہیں اور میرے قدموں میں آ کر گر جاتے ہیں۔ فرمایا بیٹا آج تو نے مجھے حق کا راستہ دکھا دیا، لا تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا اور میں تیرے قدموں پر آج سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آج جو میری 50 سال کی عمر ہے، میں نے جتنی غلطیاں کی، جتنی رہزنی کی، جتنے لوگوں کو لوٹا، میں آج تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور تیرے ہاتھ پر میں سچی توبہ کر کے بیعت کرتا ہوں۔ جو اس ڈاکو سارے تھے 10-12 جتنے تھے، کہا کہ میرے سردار آپ ڈاکو رہزنی کرنے میں ہمارے سردار ہیں، جب آپ نے توبہ کی رہزنی کرنے سے، ڈکیتی کرنے سے اگر توبہ کر دی تو آپ بھی ہمارے سردار ہیں، ہم سارے 10 کے 10 11 کے 11 آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد ہم کوئی قافلہ نہیں لوٹیں گے، آج کے بعد ہم کوئی ڈکیتی نہیں کریں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈاکو جو ہمارے قافلے والوں کا مال لوٹا تھا، وہ سارا کا سارا مال قافلے والوں کو واپس دے دیا، اور کہا کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی ڈکیتی نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، جو 8 سال کی عمر ماں کی تربیت کی وجہ سے 10 آدمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر بغداد کے اندر پہنچ کر 18 سال کی عمر پہنچ گئی۔ اب میرے دوستو جلدی سن لیجئے، وقت کم ہو رہا ہے، بس فٹافٹ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 18 سال۔ پورے بغداد کے اندر جتنے علوم میں نبوی تھے، سارے کے سارے علوم کو 8 سال کے اندر اپنے سینے کے اندر، 18 سال کے اندر اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اس 18 سال کی عمر میں خود حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پورے شہر بغداد کے اندر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، مجھ سے بڑا کوئی حدیث کا جاننے والا نہیں تھا، کیونکہ سارا علم انہوں نے اپنے اندر جمع کر لیا تھا۔ جب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی عمر 20 سال کی پہنچی، میرے دوستو اب خاص واقعہ بتانا، کیونکہ حضرت شیخ کے اگر ہم پورے بتانا چاہیں تو 2 دن تو لگ سکتے، لیکن واقعہ پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت شیخ کے اتنے سارے واقعات بڑے سے۔ 20 سال کی عمر، پورے بغداد کے شہر کے لوگوں نے حضرت شیخ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت آپ علم فقہ کی درس دیتے ہیں، آپ تفسیر کی درس دیتے ہیں، مسائل کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، اپنے تلامذہ کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک بیان ہو کھلے میدان میں، جو پورے شہر بغداد کے لوگ جمع ہو اور آپ کا بیان سنیں۔ 20 سال کی عمر حضرت شیخ کی، کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن کی بات بتاؤں، شاید میری قرآن پڑھنا اللہ قبول کرتا کہ نہیں، میں لوگوں کو نماز کی باتیں بتاؤں، شاید میری نماز قبول ہوتی کہ نہیں۔ میرے دوستو کتنے بڑے کتب، کتنے بڑے ابدال، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، خود میں اس پر کتنا عمل کرنے والا۔ 20 سال کی عمر، سارے بغداد والے حضرت شیخ سے التجا کرتے رہے، حضرت آپ کے بیان سننے کے لیے پورے شہر کے لوگ مشتاق ہیں، پورے شہر کے لوگ آپ کے بیان سننے کے لیے تڑپتے ہیں، اے حضرت ایک دن آپ کا بیان ہونا چاہیے۔ حضرت ڈرتے رہے۔ اچانک ایک دن حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ رات میں سوئے، خواب میں دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 خلفاء کے ساتھ حضرت شیخ کے خواب میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چاروں خلیفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں میرے پاس آئے اور چاروں خلفائے راشدین نے میرے بارے میں شکایت لگائی کہ اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر بھی شکایت کر رہے، حضرت عمر فاروق بھی شکایت کر رہے، حضرت عثمان غنی بھی شکایت کر رہے، حضرت علی مرتضیٰ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ حضرت جو شیخ عبد القادر جو ہے، عبد القادر کو علم بہت آتا ہے، پورے بغداد کے اندر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، لیکن یہ لوگوں کو جا کر کے واعظ نہیں کہتا، لوگوں کو جا کر میدان میں نصیحت نہیں کرتا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں۔ سارے خلفاء شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں خواب میں ہوں، میرے نبی مجھے بلایا کہ پاس آ جاؤ عبد القادر، میرے پاس آؤ۔ فوراً میرے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہہ رہا ہے، اے عبد القادر، جب تمہیں اتنے حدیث کے بارے میں معلومات، قرآن کے بارے میں معلومات، مسائل کے بارے میں معلومات، تفسیر کے بارے میں معلومات، پھر لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے جا کر بیانات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، میری ہمت نہیں ہوتی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں نہیں جاتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں خواب میں ہی میرے نبی میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہا کہ اے عبد القادر، اپنے منہ کو کھولو، اپنے منہ کو کھولو۔ چنانچہ جو ہی میں نے اپنے منہ کو کھولا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک کو نکال کر کے میرے منہ میں ڈال دیا، اپنی لعاب دہن کو میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے عبد القادر جاؤ، زبان تیری ہوگی اور کلام محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ آدھی رات ہے، اٹھے، پورے جیلان شہر کے، پورے بغداد شہر کے اندر اعلان کرنا شروع کر دیا خود ہی کہ اے لوگوں آ جاؤ، فنا وقت، فنا تاریخ کے اندر میرا بیان ہوگا، فنا میدان کے اندر، فنا میدان کے اندر میں بیان کروں گا۔ پورے شہر کے اندر خود ہی اعلان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بیان کرنے والا کون؟ عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں فنا دن بیان کروں گا۔ سارے بغداد کے اندر اعلان کر دیا۔ 20,000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ کتنے؟ 20,000 کا مجمع۔ حضرت شیخ، کیونکہ پورے بغداد شہر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آج ہمارے شیخ کا بیان ہوگا، آج حضرت کا بیان ہوگا، کیونکہ ہر آدمی حضرت کے بیان کو سننے کے لیے تڑپتے تھے، بیان کرتے نہیں تھے۔ جب 20,000 کا مجمع جمع ہو گیا تو پہلے بیان کرنے کا یہ مائک کا سسٹم نہیں تھا۔ جب بیان کرنے والا ممبر پر کھڑا ہوتا تو تھوڑی دور پر ایک ترجمان ہوتا، پھر تھوڑی دور پر اندر ایک ترجمان ہوتا۔ جو بیان کرنے والا جو بات کہتا تھا وہ ٹرانسلیٹر والا بھی وہی بات پیچھے والوں کو دہراتا، پیچھے والوں کو دہراتا تھا، یعنی ایک دوسرے کو کہتے کہتے پیچھے تک آواز پہنچتی تھی۔ اب 20,000 کا مجمع، بڑا میدان بغداد شہر کا، حضرت شیخ کا بیان۔ جب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بیان کرنے شروع کیے، 20,000 کا مجمع کہتے ہیں کہ جو آدمی پہلی صف میں حضرت کی بات کو اپنے کانوں سے جس طرح سن رہا تھا، آخری صف میں جو بیٹھے ہوئے آدمی تھا ان تک بھی اتنی ہی آواز آ رہی تھی جتنی آواز پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آ رہی تھی۔ تو ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ تو بیان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن ہم نے جو آپ کا بیان سنا، پورے پیچھے 20,000 کا جو مجمع تھا، ہر آدمی سے ہم نے تحقیق کی، ہر آدمی کو آپ کی بات سنائی دی، اور جتنے ترجمان تھے ہر ترجمان کو آپ نے بیٹھا دیا کہ کسی ترجمان کی ضرورت نہیں، آج میں خود ان تمام لوگوں کو اپنی بات کو پہنچاؤں گا۔ لیکن ماجرا کیا حضرت؟ کہا کہ لوگوں، رات میں خواب میں میرے نبی آئے تھے اور میرے نبی نے یہ کہا کہ اے عبد القادر جاؤ، زبان تیری ہوگی اور کلام محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ میں نے جو بیان کیا یہ میرا بیان نہیں، زبان تو میری تھی، اور اس زبان سے نکلی ہوئی بات میرے نبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک تھا۔ میرے بچوں، میرے لوگوں، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب مبارک کا کمال ہے کہ میرے نبی نے جو میرے منہ میں لعاب مبارک ڈالا تھا اس کا کمال ہے، میرا عبد القادر کا کوئی کمال نہیں اس میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
میرے دوستو، آخر میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو ہم سب کو عمل کے لیے بھی سننا ہے اور عبرت کے لیے بھی سننا ہے۔ واقعات تو بہت سارے تھے، لیکن بیچ میں تمام واقعات کو چھوڑ کر آخری موڑ پر لاتا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت۔ ساری جوانی کے وقت کو چھوڑ دو، اب آخری اسٹیپ پر پہنچ جاؤ۔ آخری وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 90 سال کی عمر، 91 سال کی عمر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی ربیع الثانی کی 11 تاریخ یا 17 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت شیخ کی ولادت ہوئی۔ میرے دوست، جب آخری وقت آیا اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلا کر کے وہ تمام بیٹے سوچے کہ اب ہمارے ابا کا آخری وقت ہے۔ تمام بیٹوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے کہ اللہ میرے باپ کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو لیٹے ہوئے تھے فوراً غصے سے کھڑے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے بیٹے تم کیا دعا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان آپ کے لیے جنت الفردوس کی دعا کر رہے ہیں، کہ دعا کرنا غلط ہے؟ کہہ رہے ارے بیوقوفو، جنت الفردوس کی تم دعا کرتے ہو؟ ارے جنت الفردوس تو اللہ مجھے روزانہ دکھاتا ہے، 30 سال سے اللہ میری جنت مجھے روزانہ دکھاتا ہے۔ جنت الفردوس کی دعا مت کرو، بلکہ دعا یہ کرو کہ اللہ عبد القادر کو اس دنیا سے جاتے جاتے اپنا دیدار کرا دے، اللہ کا دیدار ہو جائے۔ کیا فرمایا کہ جنت تو اللہ مجھے روزانہ دکھاتا ہے، جنت کی دعا میرے لیے نہ کرو، بلکہ دعا تو یہ کرو کہ اللہ میری روح قبض ہونے سے پہلے اپنا دیدار کرا دے۔ میرے دوستو، یہ غوث پاک کا مقام تھا، یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ میرے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، جب سارے مجمع کے اندر بیان کر رہے تھے، اچانک بیان کے درمیان بارش آ گئی، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے آسمان پر کہا اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے دین کی دعوت دے رہا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اور تو بارش برسا کر کے اپنے بندوں کو منتشر کر رہا ہے، اپنے بندوں کو میرے سے جدا کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا۔ جیلان بغداد کے پورے آدمی کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں، تذکرۃ الشیخ عبد القادر جیلانی میں پڑھیں کہ قسم اللہ کی بارش چاروں طرف ہو رہی تھی، لیکن جتنے مجمع میدان میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اللہ نے بارش کو غائب کر دیا۔ یہ حضرت کی کرامت تھی، یہ حضرت کے ذریعے سے اللہ نے وہ کرامت ظاہر کیا کہ جس میدان کے اندر بارش ہو رہی تھی اللہ نے وہاں سے بارش کو دور کرا کے تمام علاقوں میں بارش برسایا، لیکن اس میدان میں بارش نہیں برسایا۔ کیوں؟ حضرت کا ایک کہنا تھا کہ اللہ میں آپ کی قوم کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کی توحید پہنچا رہا ہوں، اور آپ اسی قوم کو منتشر کر رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو قسم کھا لیتے ہیں، اللہ اس کا فیصلہ آسمان پر فرما دیتے ہیں۔